لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 15 جولائی 1987 ہم یہاں ہری پور ہزارہ کے مضافات بانڈا منیر خان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہمارے عزیز محمد عمران سلمہ الرحمان نے پچھلے دنوں جب مانسہرہ میں میری حاضری ہوئی، مجھے یہاں بانڈا منیر خان میں حاضری کے لیے ترغیب دی۔ صدر اجلاس برادر محترم حضرت حکیم صاحب کی سفارش تھی جو میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ تو میں نے وعدہ کر لیا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بانڈا منیر خان تو صرف اسرائیل علیہ السلام ہی پہنچ سکتے ہیں،
میں نے وعدہ کر لیا دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اس وقت تک دنیا کے تقریباً 24-25 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ سفر اپنی نوعیت کا منفرد سفر تھا جو میں کر کے یہاں پہنچا۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ جو حضرات روزانہ یہ سفر کرتے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں، انشاءاللہ انہیں آخرت میں اور کوئی سزا نہیں ملے گی، ان کے صغائر کا یہی کفارہ ہو جاتا ہوگا روزمرہ کا سفر۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ سچی بات یہ ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اپنے خالق کے ساتھ وفا کا ذوق نصیب ہو جائے، جس کی زبین سجدوں سے آباد ہو، جس کی زبان اس کے ذکر اور یاد سے آباد ہو، جس کی زندگی اس کی عبادت سے عبارت ہو، لیکن نجات صرف اس کے فضل و کرم سے ہوگی، صرف اس کے فضل و کرم سے۔ اور اس کا فضل و کرم بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ کوئی باپ اپنے لخت جگر، اپنے لاڈلے بیٹے کو داد و دہش میں کچھ دینے میں اتنا فیاض نہیں جتنا رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے میں فیاض ہے۔ میرا حسن ظن ہے، میں راستہ عبور کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہاں کی آبادی انشاءاللہ جنتیوں کی آبادی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کا عنوان بھی عظمت قرآن کانفرنس ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ فکر انسانی کا ایسا نگہبان ہے کہ اسے جلی و خفی ٹھوکروں سے بچاتا ہے اور دنیا و آخرت کے لیے اسے سلامتی کے ساحل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ حرف تاکید کے ساتھ مؤکد کیا اللہ نے اس بات کو کہ سیدھا راستہ تو صرف قرآن ہی دکھاتا ہے، اور میں قرآن کریم کو ابو العلم کہتا ہوں، تمام علوم کا محور و مرکز، یہ بنیاد ہے، باقی سب شاخیں، باقی سب ثمرات ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں یا آج کی اس نشست میں جو میں آپ سے گفتگو کروں گا، اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں 5 ضابطے بیان کیے گئے ہیں، 5 ضابطے۔ قرآن کریم جو ہے، یاد رکھیے گا میری اس گزارش کو کہ صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا،
نہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کی محض قسمیں کھایا کریں، اور نہ اس لیے کہ آپ اس سے دھاگے ناپ کر گلے میں ڈال لیا کریں اور بخار اتارا کریں۔ ہوتا ہے، قرآن کریم بخار بھی اتارتا ہے، اور میں تو اس معاملے میں مبالغہ کرتا ہوں کہ کسی کا خیال ہوگا کسی فرد کا بخار اترتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کریم تو قوموں کا بخار اتار دیتا ہے۔ لیکن جو ہدف ہے قرآن کریم کا، جسے انگلش میں ٹارگٹ کہتے ہیں، ہدف یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ضابطہ حیات ہے، قانون کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب اس سرزمین پر قرآن کریم کو قانون کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ابھی تک وہ دن نہیں آیا۔ وہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، یار لوگوں نے توبہ کے نعرے لگا لگا کے پیا، توبہ توبہ کے نعرے لگا لگا کے پیا، نام بھی اسلام کا لیا اور اسلام کو کند چھری سے ذبح کیا۔ ہزارہ کے روشن ضمیروں، یاد رکھنا، قوموں کی زندگی میں 40 سال بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، اہم ہیں، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی 40 سال ملے تھے سنبھلنے کے لیے، انہیں تنبیہیں ہوئیں، تعذیب اور توبیخ ہوئی، لیکن وہ نہیں سنبھلے۔ کبھی جراد سے، کبھی قمل سے، کبھی ضفادع سے، کبھی قحط آیا، کبھی مکڑی آئی، کبھی پانی کا پیالہ بھرا تو وہ خون بن گیا۔ ہاں جی، کیا ہے جی؟ سورہ بقرہ میں والقمل والضفادع، ہاں، وارسلنا علیہم الطوفان، آگے پڑھو آگے جی، والجراد، جلدی مت کرو نا، تراویح میں تو نہیں پڑھ رہے ہو۔ ہاں، وارسلنا علیہم، یہی فرق ہے عربیوں میں اور عجمیوں میں۔ عجمی بھگاتے ہیں اور عربی سمجھاتے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو حرم شریف میں تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عجمی حضرات جب قرآن پڑھتے ہیں، ان کی سپیڈ اسپیشل ہوتی ہے، جیسے تیزگام جا رہی ہو۔ ہاں، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ 5 یہاں پر تنبیہیں ایک ہی جگہ اللہ نے بیان کی، ان کے غرور، ان کے تکبر، ان کی سخاوت اور بدبختی کو اصلاح کے راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ نے کبھی طوفان بھیجا، کبھی مکڑی آئی، سارے فصل چاٹ کر چلی گئی۔ ہاں، مینڈ کے کمل قربانی دیتی تھی، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، مینڈک چھلانگ لگا کر ہانڈی میں جان دے دیتی تھی، لیکن ان کی ہانڈی کو خراب کر دیتی تھی۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اتفاقاً ایسے ہو جاتا ہے، اتفاقاً ایسے ہو جاتا ہے۔ اور جو بڑے چودھری تھے ان کے، جنرل ضیاء الحق کی طرح، وہ
جا پہنچ کر کہتے تھے جس کی ہانڈی میں مینڈک جا پڑتی تھی اس کو کہتے تھے بہت افسوس ہوا ہمیں یہ سن کر کہ آپ کا سالن آپ کی ہانڈی خراب ہو گئی، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کر سکتے تھے تو اس کو ہانڈی کے پیسے دے دیتے تھے. اتفاق ایسے ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ اشارے تھے قدرت کی طرف سے کہ ٹھیک ہو جاؤ. کبھی پانی کا پیالہ بھرا پینے کے لیے تو وہ خون بن گیا. لیکن ان تمام تنبیہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، عملی زندگی سے گزرنے کے باوجود ان کی اصلاح نہ ہوئی. انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی، تو پھر قانون فطرت لاگو ہوا اور انہیں الٹ دیا گیا. ہماری آزادی کو بھی 40 سال ہو گئے. آزادی مکمل آزادی، اور اب آزادی کا پودا اتنا تناور ہو گیا کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی. کوئی حد باقی نہیں رہی. یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے اخبارات میں. اٹھائیے اور پڑھیے. اخبارات میں یہ آئے دن خبریں آتی ہیں. عزیز دوستو، فأخذتهم الصيحة بالحق، مسلسل نافرمانی کے راستے پر چلنے والی قوموں کو دھماکے پکڑتے ہیں پھر. صیحہ اس آندھی کو کہتے ہیں کہ جس کی چیخ اور جس کی ہولناک آواز کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے. پورا ملک آج دھماکوں کی زد میں ہے. پشاور سے، کوئٹہ سے، راولپنڈی سے، لاہور سے، کراچی سے آئے دن یہ خبریں آ رہی. ابھی کل کراچی میں تھوڑے وقفے کے بعد دھماکے ہوئے. رات مجھے دوستوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ٹیلی فون پر ملتان میں کہ دھماکوں نے انسانی جسم کو ایسے ریزہ کیا کہ بجلی کی تاروں پر انسانی جسم کے ٹکڑے لٹکے ہوئے. انسانی جسم کے ٹکڑے بجلی کی تاروں پر لٹکے ہوئے. 150 کے قریب انسان نظر آتش ہو گئے. 400 سے زیادہ موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑے. لیکن ہمارے ذمہ دار اپنے خوشامدیوں کا لشکر لے کر کچھ بیرونی دنیا کا دور کر رہے ہیں اور کچھ مری کے بلند و بالا مقام پر ٹھنڈک کے مزے لے رہے ہیں. تاکہ لوٹ مار، دھماکے، ہتھوڑا گروپ پورے ملک پر ایک عذاب مسلط ہے. اور کیا اسٹیمنا ہے جنرل صاحب کا، کیا اسٹیمنا ہے. 9 بجتے ہی ٹی وی پر بتیسی دکھا دیتا ہے، دانت دکھا دیتا ہے. پوری قوم کو دانت دکھا دیتا ہے. ماؤں کے لال، نظر آتش، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اٹھ جاتے ہیں، کتنے بوڑھوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے جوانوں کے بازو بکھر جاتے ہیں. لیکن اس کی بتیسی نہیں چھپتی. یہ دانت دکھا دیتا ہے روزانہ. اسلام کا نام لے لے کر اس نے وہ حسر کیا ہے اسلام
یقین فرمائیے دوستو کہ شاید کافروں نے بھی اتنی اذیت نہیں پہنچائی ہوگی اسلام کو. 40 سال پورے ہوئے اور آثار اچھے نہیں. تنبیہیں ہمیں ہوئی. میں کہا کرتا ہوں اس سے بڑی تنبیہ کیا ہوگی کہ آدھے سے زیادہ ملک کٹ گئے. مشرقی پاکستان والے وہاں کے مسلمانوں نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا نا. ہم سے اچھے مسلمان ہیں, اب بھی وہ مسلمان ہیں, لیکن ہم سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تاریخ آزادی میں ہم نے قربانیاں دی, تاریخ آزادی میں ہم نے حصہ لیا اس لیے کہ یہاں قرآن و سنت کو آئینی بالادستی نصیب ہوگی. لیکن اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود برطانوی قانون ہم پر حکومت کر رہا ہے. قرآن و سنت یتیم خانوں میں دھکیل دیے گئے ہیں اور انگلش قانون کی زبان ہے, انگریزی حکومت کر رہی ہے ہم پر. قرآن اور سنت اور حدیث پڑھنے والے, ان سے کہا کہ تم ذرا داڑھی کو کنگا دے کر, رومال کندھوں پہ لٹکا کر, ذرا جبہ لمبا پہن کر ہمارے دفتر میں آیا کرو, زکوٰۃ کے نام پر سود لے جایا کرو, بڑے اچھے لگتے ہیں. اپنی فرعونیت کو تسکین دینے کے لیے مولوی کو منگتا بنا دیا, سوالی بنا دیا. زکوٰۃ کے نام پر سود کی ہڈی پھینکی تاکہ ان کا ضمیر مردہ ہو جائے, تاکہ ان میں کوئی محمود حسن نہ رہے, تاکہ ان میں کوئی اسماعیل شہید نہ بن سکے, تاکہ ان میں کوئی مدنی نہ بن سکے, مفتی محمود نہ بن سکے. زکوٰۃ کا عنوان دے کر انہوں نے اس طرح پر یہ یتیم خانوں کو بھی روحانی اعتبار سے مفلوج کرنے کی سازش کی. قرآن کریم دستک دے رہا ہے, مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہیں, پوری انسانیت کے سامنے قرآن کریم دعوت پیش کرتا ہے کہ اگر سلامتی چاہیے تو مجھ سے وابستہ ہو جائے. قرآن پاک نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. انسانوں, اگر تم ہماری ہدایت اور ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فیصلہ کر لو تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے, آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. تم ہماری دوستی میں وفا کر دو, پھر ہم بھی تمہیں ایسی جزا دیں گے کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے. زمین سونا اگلے گی, آسمان موتی برسائے گا. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی, اور اگر قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارا سونا بھی مٹی بن جائے گا. کیا منظر ہے آنکھوں کے سامنے؟ سونا مٹی بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ نوٹ اٹھا کے تو دیکھو ذرا, ان سے پوچھے تو صحیح نوٹوں سے کہ تمہارے اندر جان کتنی. 500 روپے کا نوٹ چیخ رہا ہے کہ مجھ میں 50 روپے بھی نہیں رہے.
جی 5 روپے لے کر آپ حضرات، میں آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں، آباء اجداد کی بات نہیں کر رہا، 5 روپے لے کر جاتا تھا ایک آدمی بازار، گٹھڑی باندھ کر آتا تھا، اور اب سینکڑوں روپے لے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کماتا تھا گھر میں، سب کھاتے تھے، اب سب کماتے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ اور پاکستان مانگنے میں پوری دنیا میں مشہور ہے، کبھی زلزلوں کے بہانے، کبھی ریفیوجیز افغان مہاجرین کے بہانے، کبھی ذرا بارش سے زیادہ آ جائیں تو اخبارات کو اشارہ کر دیتے ہیں، بڑی بڑی خبریں لگاؤ، فلاں علاقہ بہ گیا، فلاں تباہی مچ گئی، تاکہ باہر کی دنیا توجہ کرے۔ توجہ دے جا وابارہ ہے خدا، ہے خدا تیرا اللہ ہی بوتا لائے۔ مانگنے میں جرمنی سے مانگتے ہیں، جاپان سے مانگتے ہیں، امریکہ سے مانگتے ہیں، تو ظالمو تم کسی سے بھی نہ مانگتے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ سے مانگنے کا تمہیں سلیقہ آ جاتا تو یہ سب تمہارے در پہ سوالی بن کر آتے، تم کسی سے نہ مانگنے جاتے۔ یہ مثال کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان سے کہا کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی طرف دیکھو، سعودی عرب والے اگر اپنا پیسہ نکال لیں تو یورپ کے بینک کنگال ہو جائیں۔ کیوں جناب؟ سعودی عرب والے فرشتے وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح کے، لیکن انہوں نے چند خوبیاں، میں کہا کرتا ہوں پاکستان کے ہر کونے میں چند خوبیاں ہیں سعودی عرب میں، اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے ان کا، زمین سونا اگل رہی ہے۔ ابھی میں گزشتہ فروری میں جب عمرے پر گیا ہوا تھا، وہاں دوستوں نے بتایا کہ اتنی بڑی مائن ملی ہے گولڈ کی، اتنی بڑی کان ملی ہے سونے کی کہ ماہرین نے کہا ہے قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، یہ ان لمیٹڈ، اس کی کوئی حد ہی معلوم نہیں ہوتی۔ پورے سعودی عرب میں گھوم جائیے، آپ کو کہیں کوئی جھنڈی نہیں ملے گی، پاکستان والوں کا تو کوئی کام جھنڈی کے بغیر بنتا نہیں، جدھر دیکھو جھنڈے، جدھر دیکھو جھنڈے، جس نکمے کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی قبر ہی تاڑ لیتا، جھنڈیاں لگا کر بیٹھ جاتا ہے، مست کلندر، سب کچھ اندر، اب دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، بین الاقوامی یتیم یہاں ملیں گے آپ کو، جدہ سے دمام تک، ریاض سے طائف تک، الخبر سے مدینہ طیبہ تک اور مکہ مکرمہ، جہاں چلے جائیے آپ کو کہیں جھنڈی نہیں ملے گی، کوئی آستانہ نہیں ملے گا، کوئی چکر نہیں ملے گا دین کے نام پر، وہاں تو بس 2 آستانے ہیں، اللہ کا گھر، محمد کا در۔ تو بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا میرے بزرگ؟ بیڑا تو پار ہوگا جب ان کا مانگنے کو جی چاہتا ہے تو ملتزم کے سامنے آ جاتے ہیں، رکن یمانی سے چمٹتے ہیں، ملتزم کے سامنے دھارے مار مار کے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ہاں بغیر سینے کے مانگتے ہیں۔ انہوں نے تو سینے بنا رکھے ہیں نا، کسی سینے کے بغیر تو آدمی مکان پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، تو اللہ والوں کے بغیر، اللہ والے جو ہیں نا بیٹھے ہوئے بیچ میں، حالانکہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے یہی سبق دیا ہے کہ تم اللہ سے مانگا کرو۔ سید عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہم نور مرقدہ، اللہم برد مزاہ، اللہم ارزقنا اتباعہ۔ آپ اگر ان کی تحریریں پڑھیں
اگر آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں ایک ایک جملے میں توحید و سنت کا رنگ غالب ہے. جب بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو. سعودی عرب والے ایک تو شرک سے دور ہے الحمدللہ تعالی، شرک نہیں ملے گا آپ کو. دوسرے انہوں نے اسلام کو متنازع نہیں بنایا. اسلام کے نام پر کہیں جھگڑا نہیں ہوتا سعودی عرب میں. اور یہاں مولوی کو مولوی سے لڑا دیا، لیڈر کو لیڈر سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. مذہب کے نام پہ اتنے تنازعات ہیں، اتنے تنازعات ہیں. عیسائیت میں تنازع نہیں، عیسائی آپس میں نہیں لڑتے، مسلمانوں کو لڑا دیا. یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا مسلمانوں کا. یہ لڑ نہیں رہے، لڑایا جا رہا ہے انہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو دار اسلام سے خارج کرنے والے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، تبلیغی جماعت کے خادم. میں پانی نہیں کہتا اس لیے کہ تبلیغی جماعت کا پانی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغی جماعت کے خادم مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کو دار اسلام سے خارج کرنے والے اس ملک میں پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، ان کو وزارتیں ملتی ہیں، ان کے گویے علامہ بن جاتے ہیں. یہ اتفاق نہیں ہے، ایک پالیسی کے تحت کرایا جا رہا ہے. یہاں کا بہت بڑا پیر ہے. لوگ کہتے ہیں وزارت ملے گی تو اسی کے در سے ملے گی. اللہ بھی نہیں دے سکتا جتنا وہ دے سکتا. ہاں وہ کہتے ہیں جی بڑے صدقے کیے، اللہ کی بڑی منتیں مانی، کچھ بھی نہیں ملا. پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دی، بس نذرانہ پیش کیا اور وزارت قدم چومنے لگی. پالیسی ہے امریکہ سرکار کی، پالیسی ہے سامراج کی، سفید ریچھ کی، سور کھانے والے بدماشوں کی پالیسی ہے. کہ لوگ آستانہ پرستی کی طرف آئیں، میدان کی طرف نہیں، قبرستان کی طرف آئیں. قرآن کہتا ہے میدان میں آؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، مجاہد بن کر میدان میں آؤ، سچائی کا پرچم اونچا کرو. تم خلیل اللہ کے بیٹے ہو، اڑا دو بتوں کو. اور گدی نشین کیا کہتا ہے؟ قبرستان میں آؤ، دیکھو تو صحیح قبر پر رنگ تو دیکھو، اینٹیں کیسی لگا رکھی ہیں ماربل کی، ان کی چمک دمک تو دیکھو، پھر چادر کتنی نفیس ہے، اور پھر جو جھنڈا کتنا شاندار ہے، پھر جھنڈورا جو بیٹھا ہوا ہے اس کا سٹائل دیکھو. ہاں وہ جو مجاور بن کے بیٹھا ہے اس کا سائز دیکھو، سٹائل دیکھو، اس کی پرسنالٹی دیکھو. تو یہ ایک مستقل پالیسی ہے میرے عزیز، اتفاق نہیں ہے. اگر اتفاق ہوتا تو دنیا ساری میں یہی ہو رہا ہوتا. عیسائی آپس میں نہیں لڑتے، یہ لڑتے ہیں مسلمان آپس، ان کو لڑایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عیسائیت پوری دنیا میں تک کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنی کامیابی انہیں پاکستان میں ہوئی کہیں اور نہیں. تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں عیسائیوں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی مغربی پاکستان، جو آج پورا پاکستان رہ گیا ہے. آج سچ کی رپورٹ کے مطابق اخبار میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، پاکستان میں 14,72,000 عیسائی ہو چکے ہیں. 14,72,000. کیوں؟ ٹی وی عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے. یہ جو تبلا فرنگی ہے نا ٹی وی پر، یہ جو گانا گایا جاتا ہے، ڈرامے ہوتے ہیں، رقص ہوتا ہے، یہ عیسائیت کی تبلیغ ہے، تفریح نہیں ہے دوستو. تبلا فرنگی عیسائیت کی تبلیغ ہے، ماتو ہے، عیسائیت کا سلوگن ہے، مینیفیسٹو ہے. ٹی وی اور ریڈیو صبح 6 سے لے کر رات کے 1 بجے تک عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے.
بے شک اس میں تلاوت بھی آتی ہے، مولوی بھی آ جاتا ہے، ایک کرایہ کا ملا، وہ پوری کھیت بیٹھی ہوئی ہے دربار اکبری کے بقایا جات کی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. ہاں داڑیاں دیکھو، چپے دیکھو، رومال لٹکائے ہوئے ہیں، اور آ کر 5 گھنٹے سیرت بیان ہوتی ہے، 5 گھنٹے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، اور وہ ختم ہوتے ہی طبلہ سرنگی شروع. اس سے پہلے بھی گانا، اس کے بعد بھی گانا، بیچ میں مولوی صاحب، آگے داڑھی پیچھے ساری، بلکہ آگے ساری پیچھے ساری. یا دار قیامت نہیں تو کیا ہے؟ اس ٹی وی میں جہاں اس قسم کی خلافت نشر ہوتی ہو، جہاں اس قسم کے مغلظات نشر ہوتے ہوں، قرآن تلاوت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بیت الخلاء میں تلاوت کر رہا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کی مسند پر میرا ایک جاننے والا بیٹھا تھا، بازی میں وکیل تھا، تاریخ تحفظ ختم نبوت کے زمانے میں بہت سارے میرے کیس وہ لڑتا رہا. وزیر اطلاعات و نشریات بنا تو اس نے فون کیا، کہنے لگا شاہ صاحب آپ کی تقریریں 4-5 ہزار یا 10,000 یا 20-50 ہزار کے اجتماعات میں ہوتی ہیں، اب میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں، آئیے ٹی وی پر تقریر فرمائیے، پوری قوم سنے گی. میں نے اس کو کہا ضرور آؤں گا، اور آپ کی اس پیشکش کو میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں اس پر، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب سے میری تقریر شروع ہو اسی دن سے تم فیصلہ کرو کہ آئندہ ٹی وی پر کسی طواف کا گانا نشر نہیں ہوگا، طبلہ سرنگی نہیں ہوگا. چلو یہ تو میرے اختیار میں نہیں. میں نے کہا پھر اگر یہ میرے اختیار میں نہیں تو وہ میرے اختیار میں نہیں. میں اتنا بد نصیب نہیں ہوں کہ قرآن کریم کو ایسے مقام پر آ کے پیش کروں جہاں طبلہ سرنگی پیش ہو رہا ہو. حشر کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یقین فرمائیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات بالکل نازک صورت اختیار کر چکے ہیں. آج میں جب ملتان سے روانہ ہو رہا تھا تو کچھ اخباری دوست، اخبار نویس وہاں میرے گھر پہ تشریف لائے. میں نے ان سے بھی کہا کہ اگر ہم نے اپنی قومی روش نہ بدلی، حکمرانوں نے اپنا انداز نہ بدلا، تو پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ چھوٹے موٹے دھماکوں سے اگر تم نے سبق حاصل نہ کیا تو ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا. بڑی بڑی قومیں سزا ہستی سے مٹا دی گئی ہیں دوستوں. وزیر آباد میں ایک بدبخت نوجوان نے ایک مردہ لاش کو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ منہ کالا کیا پچھلے دنوں. اتفاق سے وہاں جس جج کی عدالت میں وہ کیس ہے، ہم وہاں سے گزرے، میں نے پوچھا کیا سزا دو گے؟ کہنے لگے جی ہمارے قانون میں زیادہ سے زیادہ سزا 1.5 سال ہو سکتی ہے، 1.5 سال سے بڑھ کر اس کی کوئی سزا. آپ بتائیے اس قسم کے جرم کرنے والے کی سزا موت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن اس قانون میں، برطانیہ کے قانون میں کوئی سزا نہیں. اب بھی آپ کو یہ شکوہ ہے کہ صاحب حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، سکون کیوں نہیں ملتا، راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ قرآن کو قانون کے طور پر تسلیم کرو گے تو انشاءاللہ سلامتی تمہارے قدم چلے گا، امن ملے گا. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے ہمیں. میں اپنے دعا کے اسی جملے پہ پھر لوٹ آیا ہوں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ قرآن کریم الماریوں سے، مسجدوں سے نکل کر عدالت کی مسند پہ قوت حاکمہ کے طور پر تسلیم کیا جائے. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے. اور جن لوگوں نے آج تک قرآن کریم کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیا، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. یہ تو بات ہے بہت بڑی. لیکن ایک بات وہ ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے تعلق رکھتی، ہم تو قرآن کریم کو قانون کے طور پر تسلیم کر لیں،
قرآن کی بات کو قانون کے طور پر ہم تو مان لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انفرادی طور پر ہم قابل رحم قرار دیے جائیں. اب قانون کی بات ہے قرآن کریم کی. یہاں پر 5 ضابطے بیان کیے گئے. کتنے؟ 5. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ. 1 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. 2 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. 3 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. ان اللہ علیم خبیر. تتمہ. تاکید کے اسلوب میں، تاکید کے لہجے میں اللہ نے یہ بات مؤکد کرتے ہوئے فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعۃ. یقیناً لا ریب قیامت کب آئے گی، کس لمحے واقع ہوگی، یہ علم اور یہ راز فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی، کس لمحے واقع ہوگی، کون جانتا ہے؟ الحمدللہ. دیکھا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن میری بات پہنچ چکی ہے. اس معاملے میں میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم. میں بمبئی پہنچا، میں نے جب یہی سوال کیا تو جواب یہی آیا. ٹھیک. میں نے ان سے کہا یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جی کیسٹیں پہنچی ہوئی ہیں ہمارے پاس. یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ راز علماء بھی نہیں جانتے. ناراض نہ ہو کہ ہمارے علم کی توہین کر دی کہ یہ راز ہم جانتے ہی نہیں. علماء بھی یہ راز نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، اصفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے، ابرار و اخیار بھی نہیں جانتے، صدیقین بھی نہیں جانتے، صحابہ بھی نہیں جانتے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہ رات اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہے کہ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی. ہاں کچھ نشانیاں اور علامات اللہ کے رسول کی زبان سے ظاہر کر دیں. قرب قیامت کی علامات کے سلسلے آئیں گے. زمین کانپ کانپ کر اشارے کرے گی اولاد آدم کے چونچلے دیکھ کر کیا تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو. زلزلے آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، دھماکے ہوں گے. جی تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، دوستی میں وفا نہیں رہے گی، عورت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، سکون نہیں رہے گا. ایک عالمگیر اضطراب اور بے قراری انسان کے اذہان و قلوب پر چھا جائے گی. ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ کچھ ہونے والا. اور علامات قیامت میں ایک علامت میری طرف سے بھی اگر ارباب علم و دانش مجھے اجازت دیں تو یہ شامل کر لیجئے کہ لوگ 90 دن کے لیے آئیں گے اور 10-10 سال تک جان نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک اہم علامت ہے. علامات تو ظاہر ہے، علامات بیان کر دی، لیکن وہ راز
کہ کس گھڑی قیامت واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ باہر والے بھی جواب دیں، صحت مند جواب. ہاں، قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ جزاکم اللہ. قرآن پاک نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. یہ راز اگر ہم جانتے تو بالا منیر خان کے لیے آج کی تاریخ کیوں رکھتے؟ ہاں جی، اتفاق دیکھیے جناب کہ ہم نے وہی تاریخ رکھی جس تاریخ کو بارش ہونی تھی. راول پنڈی سے آتے ہوئے ہمیں کچھ دیر ہو گئی. میں راستے میں دوستوں سے قاضی عطا الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے میرے ساتھ، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت راول پنڈی کے جنرل سیکریٹری ہیں. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اتفاق دیکھیے، ہم راول پنڈی سے قدرے دیر سے روانہ ہوئے، ہری پور پہنچے تو ہمارے مستقبلین تشریف لے جا چکے ہیں. قاری صاحب بھی جا چکے، حکیم صاحب بھی جا چکے. کوئی رہنمائی کے لیے میسر نہ آیا تو ایک عزیز دوست، اس کی طبیعت خراب تھی، وہ بستر پر لیٹا ہوا، اس کو اٹھایا. ہم نے کہا کہ چلو، لیکن مسئول عنہا سے، وہ سائل سے مسئول زیادہ بے خبر، اس کو راستے کا ہم سے بھی زیادہ نہ اتفاق، نہ واقفیت، لیکن اس کی رحمت بڑے عجیب انداز میں دستگیری کرتی ہے. وہ جو پختہ سڑک ہے جہاں سے ہم نے مڑنا تھا، بالکل اسی جگہ بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اسی جگہ ایک آدمی کھڑا. ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم نے جو بالا منیر خان جانا ہے کہاں سے مڑے؟ اس نے کہا بس یہیں سے مڑو. اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو یقیناً ہمارے نکل چکے ہوتے. اس نے ٹھیک راستے پہ ہمیں لگا دیا. اب جب ہم مڑ گئے تو آگے کوئی راستہ ہی نہیں، ادھر پانی ادھر پانی، ہر طرف پانی بہ رہا ہے، راستہ ہی نہیں ملتا. کبھی گاڑی یوں لے جائیں، کبھی یوں لے جائیں، پھر واپس لے آئیں. تو انسانی نقطۂ نظر سے میں نے یہ سوچا کہ ساری رات ہمیں مسلم کے بچوں کی طرح اسی طرح گھومتے ہوئے گزر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. پھر حکیم صاحب تشریف لے آئے ویگن لے کر. حکیم انور صاحب ہمارے صدر اجلاس، ہم نے انہیں آگے لگا دیا ان کی ویگن کا فالو کرتے ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ راز کوئی نہیں جانتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو بہت زیادہ تسبیح فرماتے تھے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور فرماتے کہ بارش کی ایک ایک بوند، بارش کا ایک ایک قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو اللہ کے علم کا برہان بن کر آتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تیسرا ضابطہ، تیسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا. پوری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا؟ عالم بنے گا کہ ان پڑھ، ذکی ہوگا کہ غبی، شریف ہوگا کہ اس کے برعکس عادل بنے گا کہ ظالم، وفادار بنے گا کہ غدار، یکجائی ہوگا کہ ہرجائی، شہدائی بنے گا کہ حلوائی، مجاہد بنے گا یا مجاور، خدا پرست بنے گا یا آستانہ پرست. قرآن پاک نے فرمایا کوئی نہیں جانتا. یہ امیر بنے گا کہ غریب، تونگر ہوگا کہ گداگر، صحت مند بنے گا کہ بیمار. قرآن پاک نے فرمایا یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. والدین کو بھی معلوم نہیں کہ بچے کا مقدر کیا ہے.
کبھی بچہ جوان ہو کر اتنا غلط کار بنتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کر کہتا ہے کمبخت، اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایسا بنے گا تو پیدا ہوتے ہی میں تیرا گلا گھونٹ دیتا۔ تقدیر مسکراتی ہے، تجھے پتا ہی کیوں ہوتا، تجھے کیوں بتایا جاتا؟ والدین کو بھی یہ راز معلوم۔ کینیڈا میں ایک مقام پر بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں، نہیں بلکہ اسلامک کاز سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ انسانیت کے لیے عیسائیت نے کیا دیا ہے اور اسلام نے کیا دیا ہے، یہ میرا موضوع تھا۔ موازنہ کر رہا تھا میں عیسائیت اور اسلام کا۔ تو وہاں بیرونی ممالک میں جب فنکشن ہوتے ہیں تو چرچ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتے ہیں۔ ایک پادری نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا تھا ما فی الارحام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بچے کی جنس کوئی نہیں جانتا، جبکہ جدید طبی تحقیقات میں بیفور ڈلیوری ایکس رے کے ذریعے وہ بچے کی سیکس معلوم کر لیتے ہیں، جنس معلوم کر لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن کریم کا یہ دنوں میں عموماً یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ بچے کی جنس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ آیا ہے، اور ماں میں عمومیت کا اشارہ ہے، خصوصیت کا نہیں۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کے جتنے بھی قواعد اور حالات ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک بات۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سلسلے میں جنس کی صراحت کر دی ہے تو میں گریز نہیں کرتا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ بعض مفسرین نے جنس کی صراحت کی ہے، لیکن قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں بشک ان تمام بچوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جدید طبی سائنس، میڈیکل سائنس تو اس کیس کے متعلق معلوم کر لے گی جو کیس وہ ٹچ کریں گے، اس کیس کے متعلق ڈاکٹر معلوم کر لے گا بچے کی جنس کو۔ اگر کوئی دنیا میں ایسا ڈاکٹر ہے کہ اس کے پاس ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ ساری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں پڑنے والے بچوں کی جنس معلوم کر لیتا ہے تو مجھے آپ بتائیے، پھر میں اس سلسلے میں آپ کے سوال کا مزید جواب دوں گا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا ان صدقہ، میں مطمئن ہوں صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ قرآن کی یہی تو عظمت ہے دوستوں کہ یہ دشمن سے بھی خراج تحسین وصول کرتا ہے، دشمن سے بھی قرآن کریم خراج لیتا ہے۔ ابھی میرے عزیز نے مجھ سے پہلے بیان میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اصل میں صرف سورہ مریم کی تلاوت نہیں تھی، تفسیر بھی تھی۔ وہاں سامعین میں زیادہ تعداد عیسائیوں کی تھی، اور میں نے انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں میں بائبل لے لو، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقدس اور ان کی جو عظمت قرآن بیان کرتا ہے، وہ پاکیزگی، وہ تقدس اور وہ عظمت بائبل کے اوراق پر بھی نہیں ملے گی۔ بائبل نے تو اتنا کہہ دیا کہ هو ابن اللہ، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بائبل نے تو یہی تیر مارا جو تمہارا ضمیر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کریم نے جس دوستانہ انداز میں حضرت عیسیٰ و مریم کی عظمت پر دلائل دیے ہیں، یہودیوں کی بد زبانی کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم نے جو موقف اختیار کیا ہے، بائبل کے ورقوں پہ بھی وہ بات نہیں ملتی۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ایک سورت
جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں، وہ حضرت خدیجہ کے نام پر نہیں، سیدہ عائشہ کے نام پر نہیں، حضرت صفیہ کے نام پر نہیں، ایک عورت کے نام پر قرآن کریم میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ عورت حضرت مریم۔ قرآن کریم کے فرق کا یہ عالم ہے، قرآن کریم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک سورت جو عورت کے نام پر نازل ہوئی تو ہوتی ہے وہ حضرت مریم کے نام پر آئی۔ تو میری اس تقریر کے بعد اللہ نے فضل کیا اور ان کو توفیق دی، 350 سے زیادہ مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ انفرادیت ہے اور عظمت ہے کہ یہ دشمن سے بھی خراج وصول کرتا ہے۔ تیسرا دعویٰ ہے قرآن کریم کا، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ چوتھا کہ کوئی شخص چاہے وہ عالم ہو یا ان پڑھ، سالک ہو یا پیر طریقت، صدیق ہو یا صحابی، قرآن کریم نے دعویٰ کیا کل کے متعلق کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے، کل کی باتیں جاننے والا کون؟ بانڈا منیر خان والوں، ہزارہ کے روشن ضمیروں، ہی پہ ہمیشہ زور دیتے رہنا تاکہ بھی کے بیماروں تک آواز پہنچ جائے، کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان و ما یکون کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مشرکین مکہ سے آنے والی کل سے متعلق وعدہ کیا کہ کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن کریم اٹھائیے، پڑھیے، وہی بند رہی، ایک عرصے تک وہی بند رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے سننے پڑے، دشمنوں کی طرف سے طنز سننا پڑا۔ رب العالمین نے اپنے معبود کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ میرے معبود، آئندہ جب کبھی آپ آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا، بلکہ یوں کہا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علاقہ نجد سے ایک وفد آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں بستے ہیں، بنو سلیم کے قبائل چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی جائے، آپ ایک جماعت بھیجیے ہمارے ساتھ مبلغین کی، زیادہ تعداد میں مبلغین بھیجیے تاکہ بنو سلیم کے قبائل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکے، کم وقت میں زیادہ علاقوں میں کام ہو سکے۔ تقاضا اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے نا؟ محمد عمران نے جو مجھے بالا منیر خان آنے کی دعوت دی، تقاضا اچھا ہے کہ نہیں؟
لیکن اس تقاضے کے پیچھے ان بدبختوں کا بغض کار فرما تھا. وہ چاہتے یہ تھے کہ مبلغین کو ہم یہاں سے جب لے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. جب پر نہیں رہیں گے تو پرواز کیسے ہوگی؟ جب کارکن مار ڈالیں گے تو لیڈری کیسے چلے گی؟ ایک سازش کے تحت وہ بدبخت آئے تھے اور اس سازش کا سرغنہ تھا عامر بن طفیل. یہ کعب بن اشرف قسم کا بوڑھا 80 سال کی عمر تھی، کنگ بننا چاہتا تھا عرب کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسے بھی اپنا مستقبل خطرے میں نظر آیا. پہلے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کے لیے فارمولہ پیش کیا کہ دیکھیے سلو کر لیں، شرائط یہ ہے کہ شہروں پہ میری حکومت چلے گی، دیہاتوں میں آپ کی بادشاہت ہوگی، تقسیم اختیارات ہو جائے. شہروں پہ میں بادشاہ رہوں گا، دیہاتوں میں آپ. مال غنیمت میرے مشورے پر تقسیم ہو. اور تیسری شرط یہ لگائی کہ آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں. 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے بچوں. یہ اقتدار کی ہوس بھی عجیب مصیبت بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے. کہنے لگا کہ ان 3 شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، ادروائز تیار ہو جائیے. اگر آپ نے میری یہ باتیں نہ مانی، ان شرائط پر صلح نہ کی، تو پھر قبائل سے میں آدم خور درندوں کا لشکر لے کے آؤں گا، یلغار کروں گا، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سنی تو مسکرا دیے. فرمایا عامر تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں سمجھا تو نے مجھے. میں یہاں دنیا میں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں. میں تو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ایک آفاقی پروگرام لایا ہوں. اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہیاں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا. تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے سمجھا نہیں ہے تو نے. رہی تیری دھمکی، جو جی میں آئے کرو. اس نے پھر یہ کیا کہ ایک عرصے کے بعد اس نے یہ وقت بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی ہدایت کے لیے اتنے بے قرار تھے. میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا رسول انسان کے رشد و ہدایت کے معاملے میں بے قرار ہوا کرتے تھے. آپ نے فوراً مبلغین کی ایک جماعت ترتیب دی. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں عرض کروں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی باضابطہ تبلیغی جماعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی. اس میں 70 قراء کا انتخاب ہوا، 70 قاریوں کا. یہ میں اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں عزیز دوستوں کہ جب اسلام کے نام لیوا لاکھوں نہیں تھے، ہزاروں بھی نہیں تھے، بلکہ انگلیوں پر گنی جاتی تھی جن کی تعداد. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کا انتخاب فرمایا جن کی شان بیان کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کانوا یحتسبون بالنہار ویصلون باللیل. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے رسول نے دعوت و تبلیغ کے مشن پر منتخب فرمایا کہ دن کو کسب معاش کے لیے لکڑیاں چنتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. دال روٹی کی فراہمی کے لیے کسب معاش کے لیے دن کو محنت کرتے تھے، لکڑیاں چنتے تھے. ویصلون باللیل،
اور رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ ان کے سجدوں پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے. کانوا یخطبون بالنہار ویصلون باللیل. قرآن کے قاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے آگے کے سب ذمہ دار اور مجاہدین برسر پیکار 70 قراء کا انتخاب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 آدمیوں کو سفارتی وقت کے طور پر عامر بن طفیل کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا. اس سفارتی قافلے کا قائد بنایا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر دیا کہ عامر بن طفیل کو جا کے میرا خط پہنچاؤ، جو جواب دے وہ مجھے لے جاؤ. یہ 3 رکنی سفارتی وفد عامر بن طفیل کی طرف روانہ ہوا. 70 قاریوں کا وفد اپنی منزل پر روانہ ہوا. سفارتی مشن جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو لیڈر حرام بن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں جنگل میں انتظار کرو، میں اکیلا جاتا ہوں. ہزارہ کے دوستوں، اکیلا کس لیے جاتا ہوں یہ سوچیے. اس لیے نہیں کہ وہاں مرغے تلے ہوئے ہیں چرغے کھاؤں گا، اس لیے نہیں کہ وہاں پیرنی بنی ہوئی ہے پلیٹیں چاٹوں گا، اس لیے نہیں کہ وہاں تحائف ملنے ہیں اکیلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں، عامر بڑا متکبر ہے، مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں. میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ مکتوب رسالت دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور مجھے قتل کر دے، تو میں اکیلا مارا جاؤں گا. تم 2 تو زندہ رہو گے نا. اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے رپورٹ تو پہنچاؤ گے. موت کا سامنا کرنے کے لیے لیڈر آیا، رضاکاروں کو وہیں کھڑا کیا. عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا تو دربار لگا ہوا ہے، قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں درباری. حرام بن ملحان صحابی رسول سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر کے دربار میں آیا تو عامر کی نظر میں پہلی غلطی یا پہلی زیادتی تو یہ ہوئی کہ حرام بن ملحان نے سر نہیں جھکایا. عامر بن طفیل کے دربار میں پروٹوکول تھے، یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی کے چاہنے والے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. اللہ کے سوا ان کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. سر در در پہ نہیں جھکتا دوستو، رب کے آگے جھکتا ہے، سب کے آگے نہیں جھکتا. یاد رکھنا، مسلمان کا سر رب کے آگے جھکتا ہے، سب کے آگے نہیں جھکتا. اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی آج عرض کر دوں، سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو غیور بھائی سر کٹا دے، والدین کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اولاد سر کٹا دے، ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو بیٹے سر کٹا دے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. اور یہاں بس قبر کا سائز بڑا ہونا چاہیے، ذرا ٹھنڈیاں رنگین ہونی چاہیے، جھکنے والے سروں کی کمی نہیں. اور مجاور کہتا ہے یہ تو تعظیم ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ تقسیم ہے. تعظیم نہیں تقسیم ہے. اللہ کے حق میں تقسیم ہے. اور ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر.
سجدہ کس کا حق ہے؟ اسلام میں ملاقات کے آداب بھی یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے، مصافحے میں بھی سر نہیں جھکنا چاہیے، سر یہ سر جھکا کے ملنا پتہ ہے کس کی عادت ہے؟ بزرگ بتائیں تقسیم سے پہلے جنہوں نے یہاں کا معاشرہ دیکھا ہے، میں نہ ہندو کھتری جزاک اللہ کھتریاں نو جس دیکھے اسی انہوں یاد ہوتی وہ ملتے سن تو سر دماغ میں تو جا کے بدبختن ہوتا ہندوستان دیکھے نہیں وہ سر جھکا کے ملتے نہیں. وہی دے گئے ہیں یہ، ناراض نہ ہونا. اور یہ جو ملنگ ہے یہ باپو کی کاپی ہے، ان کے باپو یہ ملنگ، وہ بھی یلو اس کا کلر کا پیلے رنگ کا لباس پہنتے ہیں، ایک خاص قسم کا اور زلف سے چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم نے جن دیکھا، ہم نے آج راول پنڈی سے جب ہم روانہ ہوئے تو اگلی گاڑی میں وہ جن بیٹھا تھا کمبا. پاکستان کا ایک معروف قوال، نامور قوال، اور کمبخت کے بال اتنے بڑے تھے پرانوں کی کمی تھی. بس ادھر ادھر سے عورتیں بیچاری گزرتی تھی تو غور سے دیکھتی تھی کہ جنس تو ہماری نہیں ہے لیکن حلیہ ہمارا ہے. یہ سب ہندو کے نقشے ہیں. جس طرح یہ کاروائی ڈالتے ہیں ہارمونیم پر، اصل میں یہ مرد جگہ بناتے ہیں ہندو. ہم نے دلی کے لیے سفر کرنا تھا احمد آباد سے، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، ہماری فلائٹ مس ہو گئی، جہاز ہم نہ پکڑ سکے. احمد آباد میں وہ رات گزاری، اس رات بڑے مشاہدات ہوئے. رات کو ایک ہوٹل پر جا کر ہم نے، مسلمان ہوٹل تھا مسلمانوں کا، اس سے ہم نے کہا کہ بھائی تم پانی دو، جوس، آم کا جوس ہم نے مانگا اس سے. لیکن میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر کے نیچے 2 قبریں پڑی ہوئی. کاؤنٹر کے نیچے ہوٹل والے کے کاؤنٹر جہاں وہ بیٹھا تھا نہیں پیسے لینے والا، اس کے نیچے 2 قبریں پڑی ہیں، ان کے ارد گرد لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے اور ہری چادریں چڑی ہوئی ہیں. جب پہلا جوس کے گلاس لے کے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ تو ہنس پڑا، چلا گیا، بتایا نہیں. جب گلاس لینے کے لیے واپس آیا ہم نے کہا ایک ایک گلاس ہم اور پینا چاہتے ہیں لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں، کوئی بزرگ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تم نے چادریں کیوں چڑھا رکھی ہیں اور یہ بنا کیوں رکھا ہے؟ بیٹھ گیا ساتھ والی کرسی پر، کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ یہاں کی جو بلدیہ ہے نا، میونسپل کمیٹی جو ہے، اس پہ ہندو زیادہ ہے اس میں، تو مسلمانوں کے ہوٹل، مسلمانوں کی دکانیں گرانے کے لیے انہوں نے تجاوزات ہٹانے کا بہانہ بنایا، اور تجاوزات ہٹانے کے عنوان پر وہ ہماری دکانیں گرا رہے تھے. تو ہم نے راتوں رات یہ 2 قبریں بنا ڈالی کہ اگر قبروں کو گرائیں گے تو پورے شہر میں فساد ہو جائے گا. قبر کو چھیڑنا تو ایک مستقل عذاب ہے. تو ہوٹل بچانے کے لیے ہم نے یہ 2 قبریں بنا رکھی. اس نے کہا اس وقت جتنا کاروبار چل رہا ہے وہ انہی 2 مٹی کے ڈھیروں کی وجہ سے چل رہا ہے. میں نے کہا شاباش، یہ دھندا تو وہاں ہوتا ہے، تم نے بھی نہیں چھوڑا. پھر وہاں سے جب ہم اپنی قیامگاہ پہنچے تو قریب ہی آواز آ رہی تھی ہارمونیم کی اور گانے کی. میں نے کہا بھی یہاں بھی قوالی کی محفلیں ہوتی ہیں؟ میرے دوستوں نے کہا جی قوالی کہاں ادھر آئی ہے. کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے ان کا وہ تھا مندر تھا، اور مندر کے آگے رت جگہ ہو رہا تھا، اور یہ بڑی بڑی زلفوں والے سارے جن وہاں جمع تھے، اور یہ کاروائی ہو رہی تھی جو یہاں ہوتی ہے روزانہ. ہندو کا وقت جاتے جاتے یہ اپنی بیماریاں یہاں چھوڑ گئے. انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کے آگے سر جھکانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کائنات میں سب سے بڑا انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے رحمت عالم کے اشارے پر سر کٹا تو دیا لیکن رسول اللہ کے آگے سر جھکایا نہیں.
اور آج اس دور کا حضرت صاحب پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے، تو مرید بیچاروں کو فالتو مال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جبرائیل امین سے بھی اونچا سمجھتا ہے، ان سے سجدے کرواتا ہے، ان سے پاؤں چکواتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تعظیم ہے، تعظیم نہیں، یہ یاد رکھو گے نا، تقسیم ہے۔ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر بن طفیل کے دربار میں آیا تو سر بلند ہو کر عامر نے کہا اجنبی تم کون ہو؟ میرے دربار میں آج تک کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سر جھکائے بغیر آئے، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم سر جھکائے بغیر آ گئے؟ صحابی رسول نے فرمایا ہم بھی کبھی اسی طرح کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اللہ نے ایسا استاد کامل عطا فرمایا کہ جس کی روشن تعلیمات نے در در کی جباسائی کی ذلتوں سے نجات دلائی ہے۔ اب ہم صرف اللہ ہی کا سجدہ کیا کرتے ہیں، رسول کے چاہنے والے اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، میرا ایمان ہے، میں بھولا نہیں ہوں، سمجھ کر ایسا کیا۔ عامر نے غضبناک لہجے میں کہا کیا چاہتے ہو؟ حرام ابن ملحان نے مکتوب رسالت پیش کرتے ہوئے کہا میرے قائد نے یہ خط لکھا ہے تمہارے نام۔ عامر بن طفیل نے خط کھولا، سرسری نظر سے پڑھا اور پھر جناب شقاوت کی انتہا کر دی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے خط کو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے چہرے پہ مارا۔ صرف یہی نہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا، اس نے تاک کر جو نیزہ پھینکا تو صحابی رسول حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا، خون نکلا فوارے کی طرح۔ حدیث میں آتا کہ سائل بالدم ہکذا فنزعه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة، فوارے کی طرح جو خون نکل رہا تھا اسے دونوں ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ ملا، سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ ہاں وہ کیا ہے، گیلانی صاحب نے کہیں کہا نا قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ، قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ۔ موت سے پہلے قاتل کو تڑپا دیا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی کبھی مقتول اس انداز میں مرتا ہے کہ قاتل شرمسار ہوتا ہے، کبھی کبھی مقتول کی طرف قاتل کو شرمندہ کر دیا کرتی ہے شاہ اسماعیل شہید پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ جانتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو؟ کبھی گئے ہو ان کے مرکز پر؟ ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر، شرمندہ کر دیا کرتی ہے شاہ اسماعیل شہید پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ جانتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو؟ کبھی گئے ہو ان کے مرکز پر؟ ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر اصال ثواب کے لیے، وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہاں بھی ہر جگہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے، مجھے عبداللہ ابن زبیر یاد آ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں سولی پہ لٹکائے گئے۔ جابر سلطان نے حکم دیا لاش کو یہیں لٹکتے رہنے دو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ ہمارے سامنے لب کشائی کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ لاش سولی پہ لٹک رہی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے چلی آئی۔ بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش کو سولی پہ لٹکتا دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوگا۔ لوگوں کا خیال تھا گریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، آسمان سر پہ اٹھائے گی، لیکن
وہ مکتب مصطفی کی فیض یافتہ تھی. حضرت اسماء جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی پہلی نظر پڑتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہنے لگی شاباش میرے لخت جگر حلالی بیٹے ایسے ہوتے. شاباش. جھکے تو نہیں ہو نا ظالم کے آگے, جھکے تو نہیں ہو, بکے تو نہیں ہو. میں دنیا میں بھی تجھ پہ فخر کرتی ہوں, حشر میں بھی فخر کروں گی. پھر دنیا والوں کی طرف دیکھا, لوگوں کی طرف دیکھا, فرمانے لگی مبارکباد دو مجھے, میری کوکھ نے کیسا خطیب جنم دیا. میرا بیٹا کتنا بڑا خطیب ہے کہ تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. حرام ابن ملحان مردانہ بار اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اور عامر بن طفیل قبائلیوں کو اشارہ کیا, مسلح ہو کر نیزے, بھالے, تیر, تلواریں لے کر رات کی تاریک فضاؤں میں, رات کے تاریک سناٹے میں بیر معونہ پر خیمہ ڈالے ہوئے ان مبلغین اسلام رحمت للعالمین کے پیاروں صحابہ کرام پر یلغار کی جو تعمیر کے لیے آئے تھے. تخریب کاروں نے ان پر تلوار اٹھائی, ان پر نیزے مارے, ان پر تیر چلائے, چن چن کر انہیں ذبح کرتے ہیں, اور رحمت للعالمین کے غلام موت کو ہنس ہنس کر سینے سے لگاتے. حدیث میں ان کی ایک ادا گونج رہی ہے, قیامت تک گونجتی رہے گی. آزادی کا سفر کرنے والے ہر مسافر کے لیے بیر معونہ کا یہ منظر نشان منزل رہے گا. بیر معونہ پر شہادت کا جام پینے والوں کا یہ پیغام تاریخ آزادی کے ہر مسافر کے لیے مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے. خون میں نہائے ہوئے ہیں, سر سے پاؤں تک خون ہے, اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں ہواؤں میں, چمک رہا ہے وہ پیغام حدیث کے برقعوں میں. میرا بس چلے تو میں ہر نوجوان کے سینے میں یہ اتار دوں, میرا بس چلے تو ہر نوجوان کو یہ حفظ کرا دوں. بیر معونہ کا شہداء کا یہ پیغام فرمایا بلغوا عنا قومنا, بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اے ہواؤ, اللہ کے فرشتوں, ہمارا یہ حال ہمارے قائد تک پہنچاؤ, ہمارے بھائیوں تک, ہماری دینی برادری تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ, اور انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی. انا لقینا ربنا, بیر معونہ پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی. فرضی عنا وارضانا, اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم نے وفاؤں میں کمی نہ آنے دی, ہم سے جو بن پڑا ہم نے وفا کی, اور اس نے جزا میں بھی کمی نہیں آنے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے ان مظلوم صحابہ کی داستان پہنچی, وہ پیکر رحمت, وہ حریف جہاں کا بھی چارہ گر, وہ فاتح بن کر
مکہ میں داخل ہونے والا لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا محمد، وہ اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا قائد، اپنے مظلوم صحابہ کی جب داستان سنتا ہے تو آنکھیں بے ساختہ برس پڑتی ہے۔ رقت اور گریا کا یہ عالم ہے، بے قراری کا یہ عالم ہے کہ ان ظالموں کے لیے بے ساختہ بد دعا نکلی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے مبلغین اسلام پر تیر چلائے، نیزے برسائے، تلواریں کھینچیں۔ اللہم اسجد وطاعتک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم دمر دیارہم۔ آنکھیں برستی تھیں اور یہ بد دعا نکلتی تھی۔ صحابہ بھی آنسو کی برسات میں آمین کہتے تھے، سفید گونج اٹھتی تھی روتی ہوئی آمین سے، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم خرب بنیانہم۔ اے اللہ، جن ظالموں نے میرے صحابہ پر ظلم کیا تو بھی ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے۔ اے اللہ، ان پر کنانی قحط نازل فرما۔ اے اللہ، ان کی آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، ان کے مکانوں کو کھنڈرات میں بدل دے۔ الہ العالمین، انہیں تباہ و برباد کر دے جنہوں نے میرے 70 صحابہ کو مار ڈالا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے انہیں تباہ کر دیا۔ طاعون کی بیماری لگی، وبائی صورت اختیار کر گئی۔ ایک ہی رات میں سب کے جسموں پر اس قدر طاعون چھا گیا کہ کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سب مر گئے۔ جن ظالموں نے مبلغین اسلام پر، تبلیغی جماعت کے ارکان پر ظلم کیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ رحمت عالم کی بد دعا نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ لیکن ہزارہ کے روشن ضمیروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ نجد کے علاقے سے آنے والا یہ وقت دوستی کے بہانے دشمنی کرنا چاہتا ہے، میرے صحابہ کو لے جا کر ذبح کرنا چاہتا ہے، بتائیے رحمت عالم اپنے پیاروں کو ان صفاقوں کے سپرد کرتے؟ لیکن سپرد کیا کہ نہ کیا؟ اس لیے کیا کہ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ قرآن کریم نے چوتھا دعویٰ کیا، کل کیا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، جاننے والا کون؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی اور کس عنوان سے آئے گی کون جانتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے شاندار ماضی کا ایک تابناک باب اس آرزو میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آئے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کی آرزو بھی مدینے میں کرتے ہیں۔ اس امت میں سب سے پہلے یہ آرزو کس نے کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر اور موت بھی مدینے میں عطا کر۔ رب العالمین نے عمر کی دونوں دعائیں قبول کرتے ہوئے فرمایا، عمر تیسری بات جو تو نے تو نہیں مانگی ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، شہادت بھی دی، موت بھی مدینہ میں عطا کی اور سنایا بھی رحمت للعالمین کے قدموں میں کہ تیرے دشمن سینہ کوٹتے رہیں گے،
تیرے دشمن کے سر میں قیامت تک خاک پڑتی رہے گی. دشمنوں کا منہ کالا، عمر کے دشمنوں کا لباس کالا، عمر کے دشمنوں کی عاقبت بھی کالی. یہ روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اور عمر رحمت عالم کے قدموں میں بسیرا کرتا رہے گا. سب سے پہلی آرزو اس امت نے فاروق اعظم نے کی کہ مدینہ میں موت آئے. پھر کئی خوش نصیب ہیں. شیخ محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، الیاسی لشکر کا جرنیل، تبلیغی جماعت کا سپاہی، الیاسی لشکر کا جرنیل، وہ بھی اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مدینہ میں موت عطا کر. اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ باب جبریل سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گیا. کچھ وہ ہیں کہ مدینہ میں مرنے کی آرزو کرتے ہیں، انہیں جنت البقیع میں ٹھکانہ ملتا ہے. اور کچھ وہ بدنصیب ہیں کہ جن کی نمازیں بھی مدینہ میں جا کر اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی، چھپتے پھرتے ہیں بیچارے، چھپتے پھرتے ہیں، ہوٹل کے کمروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. اپنے مریدوں کو بھی کہتے ہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ وہابی. اور وہاں مدینہ طیبہ میں ہمارا ایک چھوٹا سا فقیر رہتا ہے. آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا، نام تو اس کا امیر علی قریشی ہے، تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ، بہت کہتا ہے استغفر اللہ. لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. وہ مشرقین کے لیے بس ایک امتحان ہے مستقل. انہوں نے بتایا ایک دن مسجد نبوی میں پاکستان کے ایک نامراد لیڈر مولوی صاحب نظر آ گئے. براؤن رنگ کا ساتا براؤن چھالیا اور کتھا کا پرس براؤن، جبا براؤن، جبا براؤن، تو لٹکتا ہوا دوشیزہ کی طرح بل کھاتا ہوا نظر آیا. حکیم صاحب نے کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا اسے دامن سے. میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ. انہوں نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا. حکیم صاحب نے کہا اوہو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور شرکت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو، استغفر اللہ. مولوی صاحب کہنے لگے نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب نے کہا دیکھو میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں. تم وہاں جب دسترخوان بچاتے ہو، پلیٹیں سجاتے ہو، تو خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے مریدوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آ گئے ہیں، ادب میں کھڑے ہو جاؤ. تو میں تو تمہارے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں، کراچی میں بہت ساری محفلیں ہو رہی تھی میلاد کی، حضور وہاں تشریف لے گئے استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ. ایسا گھیراؤ کیا کہ مولوی صاحب کا چھٹی گم ہوئی، پولیس آ گئی، شرطے اللہ سلامت رکھے انہیں. آپ آہستہ کہتے ہیں آمین، ذرا وہ مزاج کے سخت ہیں سعودی عرب والے، بڑے سخت آدمی ہیں، اور ان کی سختی میں یہ حکمت ہے کہ اگر وہ سخت نہ ہوتے تو یہاں سے جانے والے جو جراثیم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں پتہ نہیں سعودی عرب میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے. یہ حکمت ہے ان کی سختی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو شرک و بدعت کو برداشت نہیں کرتے وہ. اقبال کہتا ہے تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو ہوئے حریری. اگر کانٹے ریشم کے بن جائیں تو پھول کی حفاظت کیسے کریں؟ کانٹے کو شوق ہونا چاہیے کہ جو ہاتھ پھول توڑنے کے لیے بڑھے زخمی ہو کے جائے. آپ کی وہاں جب تلاشی لیتے ہیں نا کہتے ہیں سماجی اس کے تو ہو سکتا ہے. شرطے آ گئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ حکیم صاحب نے بتایا یہ مولوی صاحب دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں. کہتے مولوی صاحب کا سیدھا جیسے اللہ عالم غیب ہے، یہ کہتے ہیں رسول اللہ بھی عالم غیب.
جس طرح اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ کہتے ہیں پیغمبر بھی مختار کل ہے. جس طرح اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، یہ کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ دستگیر ہے، کارساز ہے، مشکل کشا ہے، اولیاء انبیاء بھی کارساز ہیں، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے. پولیس نے مولوی صاحب کو پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، جتنی تیز رفتار چل سکتی تھی تیز رفتاری کے ساتھ گدے لائے، ایئرپورٹ پر پہنچایا، امیگریشن کاؤنٹر پر لے گئے. امیگریشن والوں سے کہا یہاں سرخ اسٹمپ لگاؤ، قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ جدہ میں قدم نہ رکھنے پائے. جو جہاز کراچی کے لیے تیار تھا اس میں بٹھائے. اباؤٹ ٹرن تشریف لے جائیے، تشریف لے جائیے. مولوی بنتے ہیں عاشق، کہتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے. میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے جوتے مار دے. یہ نکلے نہیں، نکالے گئے ہیں، اور نکالے بھی اس لیے گئے ہیں. فرمایا بتوا کے کابرتم بہرم رحم ندادن، بتوا کے کابرتم بہرم رحم ندادن، درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا بناسپتی عاشق کو. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، اسٹائل تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں، دھکے کیوں دیتے ہو؟ حرم کے رضاکاروں نے کہا درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو کہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ تم اپنی مسجد میں تو گمراہ امام برداشت نہیں کرتے، تو اللہ نے اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در پہ گمراہوں کو کیسے امام بننے دیا؟ یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. یہاں گھرے بلائے جاتے ہیں اور کھوٹے بجائے جاتے ہیں. میں نے کہا تمہارا یہ مقدر کہ تمہیں وہاں کوئی جانے نہیں دیتا. پورے 32 نام لٹک رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر. کتنے؟ 32. میں نے کہا تمہاری تو 32 ہی نکال دی سعودی عرب والوں نے. تمہیں زندہ بھی وہاں کوئی برداشت نہیں کرتا، اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ موت کے بعد بھی ہمیں وہاں جگہ مل جاتی ہے. اللہ کی رحمتیں ہوئے احسان لائی ظہیر پر. نعرہ تکبیر فروری میں ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں، وہ بھی عمرے پر گئے ہوئے. ایک دن صبح کی نماز کے بعد میرا بازو پکڑ کر لے گئے جنت البقیع میں. صبح کی نماز سے بعد جنت البقیع کھلتی ہے 10 بجے تک. امہات المومنین بنات طیبات کی قبروں پر ہوتے ہوئے ہم حضرت عثمان ذو النورین کی قبر پر پہنچے. دونوں کی آنکھیں برستی رہی دیر تک. جب واپس آئے تو بے ساختہ احسان لائی ظہیر کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ کے دربار میں. جنت البقیع بڑی وسیع ہو گئی، اب آدھی خالی پڑی ہے. بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے دعا کی، الہ العالمین جنت البقیع بہت وسیع ہو گئی ہے، قبر کے لیے چھوٹی سی جگہ ہمیں بھی مل جائے تو تیرا بڑا کرم ہوگا. کبھی کبھی نقد سنتا ہے، جس کے لیے دھماکہ ہوا اسے نہیں مرنے دیا، باقی 8 وہاں فوت ہو گئے. اسٹیج پر جس کے لیے بم رکھا گیا تھا اسے نہیں مرنے دیا تقدیر نے. کیونکہ اگر اسی دن فوت ہوتے تو قبر لاہور میں بنتی نا. نہیں مرنے دیا تقدیر، زندہ رکھا زندہ رکھا. پھر سعودیہ سے جہاز آیا. پی آئی اے کو تو توفیق نہیں، پی آئی اے تو عالم چلنا کو اٹھا کے لے جاتا ہے. سعودی عرب کا جہاز آیا، سعودی ایئر کا. جلدی جلدی انتظام ہوا، ریاض لے گیا. پیارے حبیب پہنچتے ہی تقدیر مسکراتی ہوئی آ گئی، آؤ احسان تمہیں جنت البقیع میں سلا دیں. مرنے والے تو مرتے رہے، میں کہا کرتا ہوں مرتے رہیں گے قیامت تک، لیکن کوئی یوں مر کے دکھائے نہ کہ دھماکہ لاہور میں ہو اور قبر جنت البقیع میں تیار ہو. اللہ کی قرآن رحمت ہوں. احسان لائی ظہیر میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑا کوئی ولی اللہ تھا، بڑا متقی تھا. ناراض نہ ہو جانا مجھ پر کہیں. ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا.
اس کی بچپن ادائیں اللہ کو پسند آئی. ایک تو تاریخ تحفظ ختم نبوت میں اس نے رضاکار کی حیثیت سے کردار ادا کیا. سن 74 میں بھی وہ ہمارا ساتھی رہا. سن 84 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں بھی وہ ہمارا ساتھی رہا. ایک تو یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اس کی محبوب کی ختم نبوت کے لیے جو لڑتا ہے وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ حلوائی نہیں تھا, ارجائی مباحث تھا, شرک کا دشمن, بدعت کا دشمن اور دشمنان صحابہ کا دشمن تھا. اس نے عربی میں شرک و بدعت اور دشمنان صحابہ کا جو تعارف کرایا اور ان کو بے نقاب کیا ہے, بہت بڑی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کو یہی ادا پسند آئی کہ اسے جنت البقیع میں ٹھکانا مل گیا. قاتل انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور قاتل کون ہے؟ جن لوگوں نے ان کی تقریر سنی ہے وہ ان کی تقریر سن کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کا قاتل کون ہے. کچھ ہیں ہمارے عزیز کے پاس احسان علی ظہیر کی تقریر, وہ آخری تقریر جس میں دھماکہ ہوا, چیخ و پکار بھی ہے, دھماکے کی آواز بھی ہے اور مجاہد کی آخری للکار بھی ہے. اسے ضرور سنیے. وہ کیسے ہے عزیز کے پاس, چند آرام آرام سے لیجیے گا. قاتل انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. البتہ جب بات یہ کہتے ہیں کہ فوراً انجام کو پہنچ جائیں, یہ ضروری نہیں. وہ اپنے حکمت کے مطابق کرتا ہے. وہ انسانی احساسات کا پابند نہیں, اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کبھی کبھی تو اس کا رسول کہتا ہے تو اس کی مدد کہاں گئی. ظالموں کو اتنی ڈھیل ملتی ہے, حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ. یہ مدد اللہ کی کہاں گئی. ظالموں کو اتنی ڈھیل مل گئی, وہ بلند و بالا ہو رہے ہیں اور حق والے مظلوم نظر آتے ہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. آئے گی اللہ کی مدد, بہت قریب ہے اللہ کی مدد, لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا. میرا ایمان ہے کہ قاتل انشاءاللہ اپنے انجام سے پہنچیں گے اور ضرور پہنچیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ میں آرزو میں بیٹھے تھے دوستوں کہ بہت مدینہ میں آئے, حج کا موسم آ گیا, آرزو ہوئی, پھر چاہا کہ حج کراؤں, پھر سوچا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے. اس زمانے میں حج کرنا تو آزمائش. استخارہ کیا, خاص میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. بس زیارت ہوتے ہی عرض کیا اللہ کے رسول میری موت کب آئے گی, زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, چاہتا ہوں کہ حج کراؤں کہیں راستے میں نہ مر جاؤں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا. امام مالک کی آنکھ کھل گئی, اٹھ بیٹھے تو سوچنے لگے اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہوتا